السلام أنعم علينا بالسلام. أنت السلام منك السلام أنعم علينا بالسلام. أنت السلام منك السلام أنعم علينا بالسلام. أنت الكريم أنت العظيم يا ذا العلا يا ذا المقام. أنت الكريم أنت العظيم يا ذا العلا يا ذا المقام. أشرق لنا شمس السلام وطمئن القلب المغام. وارفق بنا وارحم بنا وارفق بنا وارحم بنا وامنن علينا بالويام واكتب لنا سبل السلام. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه وتعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال سبحانه وتعالى وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، آج اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے صبح و شام کے اذکار. صبح و شام کے اذکار اللہ سبحانہ وتعالی کی عظیم نعمتوں اور اس کی عظیم قدرتوں میں سے ایک قدرت اور ہم بندوں کے لیے ایک عظیم نعمت یہ ہے کہ اس نے ہماری خاطر ہمارے فائدے کے لیے صبح و شام بنائے، رات و دن بنائے. رات اور دن کا آنا و جانا، عدل بدل ہونا، صبح و شام کا ہونا، یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ایک عظیم نعمت ہے اور ہم بندوں کے لیے ایک عظیم رحمت. میرے بھائیوں، شام ہوتی ہے پوری زمین پر، اللہ کی زمین پر تاریکی چھا جاتی ہے، اندھیرا پھیل جاتا ہے، لوگ سارے جاندار اپنی رہائش گاہ میں سمٹ آتے ہیں، نیند کے آغوش میں چلے جاتے ہیں. دن بھر کی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے، اپنے جسم اور جان کو راحت دینے کے لیے، اپنے ذہن و دماغ کو سکون پہنچانے کے لیے وہ نیند کی آغوش میں چلے جاتے ہیں. اور ایک طرح سے انہیں رات آتی ہی، شام ہوتی ہی خوشی محسوس ہوتی ہے. پھر اس کے بعد وہ صبح ہوتی ہے، پوری زمین پر روشنی پھیل جاتی ہے اور لوگ اپنے گھروں سے نکل کر اللہ کی روزی کو تلاش کرنے کے لیے زمین پر پھیل جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں. نہ صرف انسان بلکہ تمام جاندار اور حیوانات، حتیٰ کہ کیڑے مکوڑے بھی، وہ اپنے بلوں سے، اپنے پرندے اپنے گھونسلوں سے، انسان اپنے گھروں سے نکلتا ہے. صبح ہوتے ہی، اجالا اور روشنی ہوتے ہی اپنے گھروں سے نکلتا ہے اور پھر اللہ کی روزی کو تلاش کرنے کے لیے نئی امید کے ساتھ، نئے عمل کے ساتھ وہ زمین میں پھیل جاتا ہے. تو اس طریقے سے
خوشیاں محسوس کرتا ہے. رات ہوتی ہے، شام ہوتی ہے تو وہ راحت اور سکون پانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے خوشی محسوس کرتا ہے. اور صبح ہوتی ہے تو تازہ دم ہو کر، نشیط اور چست ہو کر روزی تلاش کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ صبح اور شام یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے. رات اور دن کا آنا اور جانا یہ اللہ کی رحمتوں میں سے ایک عظیم رحمت ہے. اور میرے بھائیوں، جب بھی ہمیں اللہ کی نعمت ملے تو اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے، ہمارے آرام کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے اللہ نے یہ نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، یہ نعمتیں پیدا فرمائی ہیں. میرے بھائیوں، ان نعمتوں کے ملنے پر ہمیں خوشی کا اظہار ہونا چاہیے اور خوشیوں کے موقع پر اللہ سے غافل نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ کو یاد کرنا چاہیے. اگر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں، رسول پاک کی احادیث کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صبح و شام خصوصی طور سے ہمیں ذکر و اذکار کرنے کا حکم دیا گیا ہے. صبح و شام خصوصی طور سے ہمیں اللہ کو یاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ذکر و اذکار کرنے کا حکم دیا گیا ہے. میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی چند آیتیں پڑھی، جن آیتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ وہ صبح و شام اللہ کو یاد کریں، ذکر و اذکار کریں. جب صبح کریں تب دن کے اول حصے میں، اور دن کے آخری حصے میں جب وہ شام کریں تب اللہ کو یاد کریں. قرآن کریم میں فرماتے ہیں فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون. جس وقت تم شام کرتے ہو اور جس وقت تم صبح کرتے ہو اللہ کی تسبیح بیان کرو. فسبحان اللہ، اللہ کی تسبیح، اللہ کی پاکی بیان کرو. حین تمسون، جب تم صبح کرو، جب تم شام کرو. وحین تصبحون، اور جب تم صبح کرو تو اللہ کی پاکی بیان کرو. دوسری آیت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے مومنو، اللہ کو خوب یاد کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور رب کی تسبیح بیان کرو، پاکی بیان کرو صبح کی وقت اور شام کی وقت. عربی زبان میں بکرا کہتے ہیں اول نہار کو، جب صبح کی سفیدی نمودار ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں بکرا. اور اصیل کہتے ہیں عصر کے بعد سے لے کر جو عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک کا جو وقت ہوتا ہے اسے عربی زبان میں کہتے ہیں اصیل. اللہ کہتے ہیں وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اللہ کی تسبیح بیان کرو دن کے اول حصے میں صبح کی وقت اور دن کے آخری حصے میں شام کی وقت اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کی پاکی بیان کرو. تیسری آیت فرماتے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ. کہ اے بندے اپنے دل میں اپنے رب کو یاد کرو، تضرعاً، عاجزی کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ، تواضع کے ساتھ رب کو یاد کرو. وخیفہ، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے، اس کا خوف اپنے دل میں بساتے ہوئے اللہ کو یاد کرو. وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اور آواز تھوڑی پست رکھو، یعنی بلندی سے آواز تھوڑی کیا ہے، پست رکھو. بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، صبح اور شام. وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ، صبح شام رب کو یاد کرو، غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ. معلوم ہی ہوا جو صبح شام ذکر نہیں کرتا ہے، اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے، وہ غافلوں میں سے، اللہ سب کو غافلوں میں سے نہ بنائے. وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ، صبح شام رب کا ذکر کرو اور غافلوں میں سے نہ بن جاؤ. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اللہ فرماتے ہیں وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی تسبیح اور اس کا حمد بیان کرو، بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، شام کے وقت اور صبح کے وقت. عشی کہتے ہیں دن کا آخری حصہ، ابکار کہتے ہیں دن کا اول حصہ. تو دن کے اول حصے میں صبح کے وقت اور شام کے وقت رب کی تسبیح اور رب کی تعریف بیان کریں. متعدد آیتوں سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں صبح و شام ذکر و اذکار کرنے چاہیے. آئیں دیکھیں میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام میں کس طرح سے اللہ کو یاد کیا کرتے تھے اور آپ کے ذکر کا اذکار کا طریقہ کیا تھا اور کس طرح سے آپ ذکر و اذکار صبح و شام کے موقع پر کیا کرتے تھے اور اس کی کیا فوائد بتائیں. میرے بھائیوں، یوں تو ذکر و اذکار کی بڑی فضیلتیں ہیں، اس کے بڑے فوائد ہیں، اور متعدد آیتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بندوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ اللہ کو یاد کرتے رہیں. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ،
کہا تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. اللہ فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. وہی ذکر اسے خوشی اللہ فرماتا وہی ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی وہی ذکرنی فی ملأ ذکرتہ فی ملأ خیر من. اگر بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں. اور اگر کسی مجلس میں مجھے یاد کرتا ہے بیٹھ کر لوگ میری تعریف کر رہے ہیں مجھے یاد کر رہے ہیں میرے کلام کو پڑھ رہے ہیں میری تسبیح میری باتوں کو وہ بیان کر رہے ہیں ذکرتہ فی ملأ خیر من. میں ان بندوں کی کا ذکر ایسی مجلس میں کروں گا جو مجلس ان کی مجلس سے بہتر ہو. تو حدیث فرماتے ہیں مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت. جو شخص اپنے رب کو یاد کرتا ہے رب کا ذکر کرتا ہے اس کی مثال اور جو رب کو یاد نہیں کرتا ہے رب کا ذکر نہیں کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے مثل الحی والمیت جیسے زندے اور مردے میں فرق ہے. جیسے زندے اور مردے میں فرق ہے ایسے اللہ کا ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے بندے میں فرق ہے. میرے بھائیو اللہ سبحانہ وتعالی نے مختلف دعاؤں میں ہمیں اس بات کا پیغام دیا کہ ہم اللہ کو یاد کریں اور اپنے آپ کو ہر شر ہر تکلیف ہر پریشانی سے محفوظ رکھیں. یہ اذکار کس لیے ہیں؟ یہ اذکار ہماری حفاظت کے لیے ہیں. یہ اذکار ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے ہیں. یہ اذکار ہمارے درجات کو بلند کرنے کے لیے ہیں. یہ اذکار رب کی نصرت رب کی مدد حاصل کرنے کے لیے ہیں. یہ اذکار بیماریوں سے شیطان سے نجات پانے کے لیے ہیں. یہ اذکار میرے بھائیوں ہماری حفاظت کے لیے. تو آئے دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام کن اذکار کا اہتمام کیا ہے اور امت کو آپ نے کیا تعلیم دی. میرے بھائیوں بہت سارے اذکار ہیں بہت سارے اذکار ہیں. کچھ اذکار تو صحیح سند سے آئے ہیں کچھ صحیح سند سے آئے ہیں لیکن الحمدللہ علماء نے ان اذکار کو کتابی شکل میں اکٹھا کیا ہے اور اس وقت کی مشہور چھوٹی سی کتاب حصن المسلم جس میں بہت سارے مذکور اذکار یومیہ اذکار بیان کیے گئے ہیں. اس کتاب کے ذریعے آپ صبح شام کے اذکار کو یاد کر سکتے ہیں اس کے معانی کو سمجھ سکتے ہیں اور اسے عمل میں لا سکتے ہیں. میرے بھائیوں ان اذکار میں سے چند اذکار کا تذکرہ میں آج میں کروں گا. اللہ کے نبی سن کیا پڑھا کرتے ہو. سنن ترمذی اور سنن داؤد کی حدیث آپ فرماتے ہیں جس شخص نے صبح کے وقت اور شام کے وقت 3 بار یہ ذکر کیا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. جس نے 3 بار صبح کے وقت اور 3 بار شام کے وقت یہ ذکر پڑھا اسے اس دن کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچائے گا. کوئی بھی چیز اب کوئی بھی چیز نہ بیماری ہے نہ بری جانور نظر بد حسد شیطان ساری چیزیں لے لیں. آپ فرماتے ہیں جس نے 3 بار صبح کے وقت اور 3 بار شام کے وقت جس نے اس ذکر کا اہتمام کیا اسے کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی. نہ کوئی غم نہ کوئی فکر نہ کوئی بے چین نہ کوئی جانور نہ کوئی انسان کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بسم اللہ شام کرتا ہوں یا صبح کرتا ہوں اللہ کے نام سے جس کے نام کی برکت یہ ہے الذی لا یضر مع اسمہ شیء. بسم اللہ کی برکت یہ ہے جس کام میں جس وقت میں جس چیز میں اللہ کا نام لے لیا جاتا ہے اس کے نام کے ساتھ کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچ سکتی ہے. وہ سمیع العلیم اور سننے والا ہے جاننے والا ہے. 3 بار صبح کی باشا ایسے میرے بھائی آپ نے ایک صحابی کو آپ نے وصیت کی کہا کہو ہر صبح اور شام میں کیا 3 بار قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس 3 بار صبح میں اور 3 بار شام میں یہ پڑھیں تو تمہیں اس دن کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی. تکفیق فرمایا آپ نے یہ تینوں صورتیں تمہارے لیے کافی ہوں گی تمہاری حفاظت کے لیے ہر شر سے محفوظ رکھنے کے لیے یہ تینوں صورتیں تمہارے لیے کافی ہیں. 3 بار صبح اور 3 بار شام سورہ اخلاص سورہ فلق اور سورہ ناس. ایسے میرے بھائی آپ جو ہے صبح کو پڑھتے تھے صبح شام میں اللہم ما اصبح بی من نعمت او بیاحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک. اللہ کی اس نعمت صبح ایک نعمت ہے شام ایک نعمت ہے دن رات ایک نعمت ہے اللہ کی. تو
وہ آپ پڑھتے تھے اللہم ما اصبح بی من نعمہ، اے اللہ جس نعمت کے ساتھ میں نے صبح کی ہے اور جس نعمت کے ساتھ یہ صبح ہوئی ہے فمنک وحدک، وہ ساری نعمت تیری جانب سے، چاہے وہ امن کی نعمت ہو، چاہے وہ غذا کی نعمت ہو، چاہے وہ حیات اور زندگی کی نعمت ہو، چاہے وہ سانسوں کی نعمت ہو، چاہے وہ آنکھ سے دیکھنے کی نعمت ہو، جو بھی نعمت اے اللہ جس نعمت کے ساتھ میں نے صبح کی ہے اے اللہ فمنک وحدک، یہ نعمت صرف تیری جانب سے ہے، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرے علاوہ کسی نے مجھے نہ کھانا دیا ہے، نہ پانی دیا ہے، نہ آنکھوں کو دیکھنے کی قوت دی ہے، نہ زبان کو بولنے کی قوت دی ہے، نہ کانوں کو سننے کی قوت دی ہے، نہ پیروں کو چلنے کی قوت دی ہے۔ اللہ جو بھی نعمت میرے پاس ہے اور جن نعمتوں کے ساتھ میں نے صبح کی ہے اے اللہ یہ نعمت تیری جانب سے ہے۔ اور جب شام ہوتی تھی تو آپ پڑھتے تھے اللہم ما امسا بی من نعمت او بحق من خلق فمنک وحدک لا شریک لک، اصبح کی بجائے امسا کہتے ہیں۔ یہ دعا بھی کیا ہے؟ صبح شام پڑھنا ہے، مسنون ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں آپ پڑھتے تھے صبح شام میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس نے صبح و شام میں یہ پڑھا، اور بعض روایتوں میں ہے جس نے صبح و شام میں پڑھا اسے اولاد اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک گردن آزاد کرنے کی برابر ثواب ملے گا، اور اس کے 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 نیکیاں ملیں گی، اور 10 درجات بلند ہوں گے، اور اس دن وہ شام تک شیطان سے محفوظ رہے گا۔ کانت لہ حرزا من الشیطان حتی یمسی، اور اس نے شام صبح میں یہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس نے صبح میں یہ ذکر پڑھا، آپ فرماتے ہیں کہ ان اجور اور ثواب کے ساتھ ساتھ وہ اس دن شام تک شیطان سے محفوظ رہے گا۔ اور ایک روایت میں اس نے صبح 100 مرتبہ اور شام میں 100 مرتبہ، اس نے صبح میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھا، اور شام میں 100 بار پڑھا۔ آپ فرماتے ہیں اسے اولاد اسماعیل میں سے 10 گردن آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، 100 گناہ معاف ہوں گے، 100 درجات بلند ہوں گے، اور اس دن وہ شام تک شیطان سے محفوظ رہے گا، اور قیامت کے دن اس سے بہتر عمل کوئی پیش نہیں کر سکے گا، اللہ ایک جو شخص اس طرح عمل اس طرح کا ہے یا اس سے زیادہ ہے۔ ایسے میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام میں اس ذکر کا بھی اہتمام کیا ہے۔ آپ پڑھتے تھے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اس نے 7 بار صبح اور 7 بار شام کے وقت یہ ذکر پڑھا، حسبی اللہ، اے اللہ میرے لیے کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی مدد کے لائق نہیں، حسبی اللہ میرے لیے کافی ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا، ایک بار نہیں، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا، اللہ کے سپرد ہونے کا اعلان کرنا، صبح 7 بار شام میں 7 بار، حسبی اللہ لا الہ الا ہو، کلمہ توحید کو بلند کرنا، کلمہ تقویٰ کا اظہار کرنا، صبح 7 بار شام میں 7 بار، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت، اسی کو میں نے بھروسہ کیا، اے اللہ میں صبح کرتا ہوں، بھروسہ میرا تیرے اوپر ہے، تو ہمیں زمین کی آفتوں سے محفوظ رکھنا، اے اللہ میں روزی کی تلاش میں نکل رہا ہوں، علیہ توکل، اے اللہ میں نے اس پر بھروسہ کیا ہے، وہ رب العرش العظیم، اور وہ اللہ عرش عظیم کا رب۔ تو اس طریقے سے اللہ کی تعریف کرتے ہوئے، کلمہ توحید کو بلند کرتے ہوئے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہوئے، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا اور اس کا اظہار کرنا، صبح 7 بار اور شام 7 بار۔ آپ فرماتے ہیں کفاہ اللہ ہمہ وکفاہ اللہ ما اہمہ من امر الدنیا والآخرہ، اور کما قال علیہ السلام کہ دنیا اور آخرت کے تمام معاملات میں اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ جس نے صبح 7 بار پڑھ لیا حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اور شام 7 بار پڑھ لیا، آپ فرماتے ہیں اللہ اس کے تمام معاملات کے لیے کافی ہو جائے گا، چاہے وہ معاملات دین سے متعلق ہو یا دنیا سے متعلق۔ میرے بھائیوں جس طرح سے ہم دنیا کے معاملات میں اللہ کی مدد طلب کرتے ہیں
اور اللہ کی مدد چاہتے ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد نہ ہوگی تو ہمیں روزی مل نہ سکتی، ایسے ہی دین کے معاملے میں بھی ہمیں اللہ سے امیدیں رکھنی چاہیے کہ اللہ کی توفیق نہ ہو تو دین کا کوئی بھی کام نہیں کر سکتے۔ تو جو شخص صبح 7 بار شام 7 بار ذکر پڑھے گا، اللہ اس کی دنیا اور آخرت کی اور دنیا کے سارے معاملات میں کافی ہو جائے گا۔ ایسے میرے بھائیوں، صبح شام کے اذکار میں سے ایک یہ ہے جنہیں سے دعائے سید الاستغفار کہا جاتا ہے۔ دعائے سید الاستغفار کہا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت۔ استغفار اور بخشش اور مغفرت طلب کرنے والی دعاؤں کی سردار جو شخص صبح کے وقت دعائے سے استغفار پڑھا، آپ فرماتے ہیں موقنا بہا، اس پر یقین رکھتے ہوئے یہ دعا جس عقیدے کا پیغام دے رہا ہے اور اس دعا کے اندر اللہ کی جن خوبیوں کو بیان کیا گیا ہے اور اس دعا کے اندر اللہ کے جو حقوق بتائے گئے ہیں اور اس دعا کے اندر اللہ کے تعلق سے بندوں کی جو ذمہ داریاں بتائی گئی ہیں ان پر یقین رکھتے ہوئے ایمان رکھتے ہوئے جو پڑھے گا، ورنہ صرف پڑھنا کافی نہ ہوگا۔ اگر انسان اس پر یقین نہ رکھے، اس پر ایمان نہ رکھے تو میرے بھائیوں اس کا یہ ذکر کرنا کوئی فائدہ نہ دے گا۔ بہت سارے لوگ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں مگر اس کلمے پر جو ایمان ہونا چاہیے، وہ کلمہ جن چیزوں سے روکتا ہے اور وہ کلمہ جن باتوں کا حکم دیتا ہے ان سے وہ دور ہے، غافل ہے، ناعلم ہے، جاہل ہے، تو ان کا کلمہ زبان سے پڑھنا کوئی فائدہ نہ دے گا۔ ضروری ہے کہ جب ہم کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھیں تو ہم یہ دیکھیں کہ کلمہ ہمیں کس بات کا حکم دے رہا ہے اور کس بات سے روک رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں آپ جو شخص یہ دعائے سے استغفار اللہم انت ربی لا الہ الا انت یہ جو پڑھے گا صبح کے وقت موقنا بہا، اس پر یقین رکھتے ہوئے، ایمان رکھتے ہوئے، اور پھر وہ مر گیا، شام ہونے سے پہلے کیا وہ فوت ہو گیا، دخل الجنہ، جنت میں داخل ہو گیا۔ اور جس نے شام کے وقت دعائے سے استغفار پڑھا، اس پر یقین رکھتے ہوئے، ایمان رکھتے ہوئے، اور رات میں اسے موت آ گئی، صبح ہونے سے پہلے فوت ہو گیا، دخل الجنہ، تو جنت داخل ہو گیا۔ اللہم انت ربی، اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، لا الہ الا انت تیرے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، خلقتنی تو ہی میرا خالق ہے، وانا عبدک اور میں تیرا بندہ ہوں، وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اے اللہ میں اپنی استطاعت کے مطابق تیرے وعدے پر قائم، معاہدے پر قائم، اے اللہ میں نے عالم ارواح میں اس سے جو وعدہ کیا تھا تو تو نے مجھ سے عہد لیا تھا، الست بربکم کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ ساری روحوں نے کہا تھا بلا کیوں نہیں، اے اللہ تو ہی میرا رب، اے اللہ میں اس عہد پر قائم، وبعد اے اللہ میں نے لا الہ الا اللہ کے ذریعے جو تجھ سے وعدہ کیا ہے کہ تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کروں گا، تیرے سوا کسی کے آگے نہیں جھکوں گا، تیرے سوا کسی کو نہیں پکاروں گا، تیرے سوا کسی سے دعا نہیں کروں گا، تیرے سوا کسی کو مدد کے لیے نہیں پکاروں گا، اے اللہ میں اس وعدے پر قائم ہوں، مستقاب ہوں جتنی میری استطاعت ہے، وَأَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ اور اے اللہ میرے پاس جو نعمتیں تیری ہیں میں ان نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں، بذنبی اور اپنے گناہوں کا، اپنی کوتاہیوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں، فاغفر لی تو مجھے معاف فرما، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت تیرے سوا گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں۔ صبح بس پڑھنا ہے اور شام پڑھنا ہے، آپ غور کریں، غور کریں جتنی دعائیں صبح شام جتنے اذکار بتائے گئے ان سارے اذکار اور دعاؤں کی روح کیا ہے؟ عقیدہ، ایمان، توحید، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی الوہیت، اللہ کے اسماء و صفات، یہی ان اذکار کی روح ہے۔ اور اس سے عقیدہ اسلامیہ اور ایمان کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ بندہ صبح کرے شام کرے عقیدہ توحید پر، صبح شام کرے ایمان پر، اپن برہرہ اپنی ایمان اور اپنی توحید اور عقیدے کا اظہار کرے، اعلان کرے۔ اس سے افضل کوئی نیکی نہیں ہے، عقیدہ توحید سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ہے۔ میرے بھائی وہ انہیں اذکار میں سے ایک یہ بھی ہے، آپ پڑھتے تھے صبح میں اور شام میں یا حی یا قیوم تین بار، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ کتنی جامع دعا، کتنی بہترین دعا ہے میرے بھائی۔
ان مختصر کلمات میں دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیوں کو سمیٹ لیا ہے۔ یا حی یا قیوم، اے زندہ رہنے والے، کون ہے وہ؟ اور بھی کوئی زندہ ہے؟ اور بھی کوئی ہستی جو زندہ رہنے والی ہے؟ عقیدہ ہے۔ یا حی، اے زندہ رہنے والی ذات، یا قیوم، اے وہ ذات جس کی سلطنت، جس کی حکومت ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، باقی رہنے والی ہے۔ برحمتک استغیث، تیری رحمت کے واسطے سے میں تجھ سے فریاد کرتا ہوں، کسی انسان کے واسطے سے نہیں، کسی مخلوق کے واسطے سے نہیں، کسی نبی ولی صالح کے واسطے سے نہیں۔ میرے بھائی، اپنے اور اللہ کے بیچ میں کسی مخلوق کو واسطہ وسیلہ بنانا کیا شرک کے مسائل میں سے حرام ہے، ناجائز ہے، اسلام نے اس کا حکم نہیں دیا ہے۔ یا حی یا قیوم، اے زندہ رہنے والے، اے وہ ذات جس کی سلطنت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، برحمتک استغیث، تیری رحمت کے واسطے سے اس سے فریاد کرتا ہوں۔ کیا فریاد ہے؟ اصلح لی شأنی کلہ، اے اللہ میرے تمام کاموں کو درست کر دے، میرے تمام کاموں کو، وہ کام جو میں جانتا ہوں ان کو بھی درست کر دے، اور وہ کام جو میں نہیں جانتا ہوں ان کو بھی درست کر دے۔ تو جانتا ہے کہ میرے سامنے کیسے کیسے مسائل آنے والے ہیں آج کے دن میں، مجھے نہیں معلوم کہ میں آج کیا کروں گا، مجھے نہیں معلوم کہ آج میرے ساتھ کیسے کیسے مسائل پیش ہوں گے۔ اے اللہ تو میرے تمام کاموں کو درست کر دے، وَلَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، اور اے اللہ تو مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر، حالانکہ جھپکنے کے لمحے کے برابر ہے، ایک لمحے کے برابر، ایک لمحہ جس طرح سے انسان اپنی آنکھوں کی پلکیں جھپکتا ہے اور اس پلکوں کے جھپکنے میں ایک لمحہ سے بھی کم وقت لگتا ہے، اے اللہ تو ایک لمحے کے لیے بھی تو مجھے میرے حوالے نہ کر، نہ کسی اور کے حوالے کر۔ اے اللہ تو میرے کاموں کا والی بن جا، اے اللہ تو میرے کاموں کا سرپرست بن جا، اے اللہ تو میرے تمام کاموں کو درست کر دے۔ صبح میں دعا کرنی ہے، شام میں دعا کرنی ہے، اور ظاہر جو بندہ ان اذکار کا اہتمام کرے گا، اللہ کی تعریف، اس کی تکبیر، اس کی تسبیح بیان کرے گا، اور اس کی اسماء الحسنی کو واسطہ بنا کر کے اللہ سے فریاد کرے گا، اور اپنی عقیدے توحید کا، توحید ربوبیت کا، الوہیت کا اظہار اور اعلان کرے گا، اور اس پر یقین اور ایمان رکھے گا، میرے بھائیوں کیا وہ شخص آفتوں سے محفوظ نہیں رہے گا؟ کیا اس کے لیے اللہ کافی نہ ہوگا؟ لیکن آج دیکھیں لوگوں کی صبح شام کا کیا حال ہے۔ تو اس طریقے سے صبح شام کی ایک اذکار میں سے یہ ہے کہ صبح اور شام میں آیت الکرسی پڑھنا، صبح اور شام میں ایک بار آیت الکرسی پڑھنا، اور ایسے ہی ایک مرتبہ جویریہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ اور مومنوں کی ماں جویریہ رضی اللہ عنہا فجر کی نماز پڑھ کر وہ اپنے مصلی پر بیٹھ گئی، نماز پڑھ کر وہ اپنے مصلی پر بیٹھ گئی اور ذکر و اذکار میں مشغول ہو گئی، ذکر و اذکار میں مشغول ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے بعد ان کے پاس سے گزرے، دیکھا مصلی پر بیٹھی ہیں، ذکر و اذکار میں مشغول ہیں، اور پھر گئے، اور پھر کچھ دیر کے بعد ان کی چاشت کا وقت ہو گیا، سورج بھی نکل گیا، چاشت کا وقت آ گیا ہے نا، اور آ کر کے گھر واپس آئے، دیکھا کہ وہ مصلی پر بیٹھے ذکر و اذکار میں مشغول ہیں۔ تو آپ نے پوچھا ہے جویریہ تم اسی طرح بیٹھی ہوئی ہو اور ابھی تک تم اٹھے نہیں مصلی سے؟ جب سے میں گیا ہوں بیٹھی ہوئی ہوں؟ کہا ہاں اللہ کے نبی میں ذکر و اذکار کر رہی ہوں۔ آپ فرمایا کہ میں نے چند کلمات کہیں 3 بار، 4 کلمات کہیں 3 بار، اگر تم ان کلمات کو ترازو کے ایک پڑے میں رکھو، اور جو تم نے فجر کے بعد سے لے کر اشراق تک جتنے اذکار کیے ہیں ان کو ترازو کے ایک پڑے میں رکھو تو ہمارے 4 کلمات بھاری ہوں گے۔ کیا ہے وہ؟ فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ یہ 4 کلمات ترازو کے ایک پڑے میں، اور انہوں نے جو گھنٹوں اذکار کیے ہیں ترازو کے دوسرے پڑے میں، آپ فرماتے ہیں یہ 4 کلمات بھاری۔ صبح اور شام میں یہ کلمات 3 بار پڑھنے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ ترجمہ کا کیا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ کی ذات ہر عیب سے، ہر کمی سے پاک ہے، و بحمدہ، اسی کی یہ تعریف ہے۔ کتنی تعریف، کتنی
باقی تسبیح عدد خلقی، اس کی مخلوقات کی جو تعداد ہے، اللہ کی مخلوقات کی تعداد آدم سے لے کر اس سے پہلے سے لے کر جن ہیں فرشتے ہیں، ہے نا، کتنے فرشتے ہیں اور کتنے جن ہیں، کتنے انسان ہیں، اور وہ انسان جو موجود ہیں وہ بھی اور جو فوت ہو گئے وہ بھی، کتنے جانور، کتنے کیڑے مکوڑے، کتنے بے جان جمادات ہیں، شماری کا کتنے ذرے ہیں، سورج چاند تارے کتنے ذرے ہیں، جنت میں کتنی نعمتیں ہیں، عدد خلقی، اس کی مخلوقات کی تعداد کے برابر اس کی تسبیح اور اس کی تعریف، ورضا نفسی، اے اللہ تیری اتنی تعریف جس سے تو راضی ہو جاتا ہے، جس سے تو راضی ہو جائے، اور اللہ کتنے سے راضی ہوگا وہ اللہ کی مشیت پر ہے، وزینۃ عرشی، اور اس کے عرش کے وزن کے برابر، اس کے عرش کا وزن تصور ہی نہیں کر سکتے ہیں، اس کی کرسی تو آسمانوں سے گھیرے ہوئے ہے، اور عرش اور کرسی سے کتنا بڑا عرش ہے، عرش عظیم ہے، اس کے عرش کے وزن کے برابر، ومداد کلماتی، اور اللہ کی تعریف لکھنے میں جن روشنائیوں کی ضرورت ہے اور جتنی روشنائیاں چاہیے ان روشنائی کے برابر اللہ کی تعریف، کتنی روشنائی چاہیے، یہ سمندر ہے، اس سمندر کے 7 گنا اور پانی لاؤ، روشنائی بناؤ، روشنائی ختم ہو جائیں گے، اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی، جیسا کہ قرآن موجود ہے۔ تو یہ جامع ذکر سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ، صبح شام میں ایسے میرے بھائیو، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، جس نے شام کے وقت 3 بار یہ پڑھا، اسے اس دن کوئی بھی کوئی جانور تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اے اللہ تیرے تمام تعریف و کلمات کے واسطے سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس چیز سے، من شر ما خلق، جو بھی شر تو نے پیدا کیا ہے اللہ اس زمین پر، جو بھی شر موجود ہے، جو تکلیفیں موجود ہیں، ان تمام تکلیفوں سے، ان تمام آفتوں سے، ان تمام شر سے اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ایسے میرے بھائی سوچا پڑھا کرتے تھے آپ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، واسألک العفو والعافیہ فی دینی واہلی ومالی، اللہم استر عوراتي وآمن رواتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي، رواه ابو داؤد۔ صبح اور شام میں ہر قسم کی عافیت اور معافی کا سوال کیا جاتا ہے، اور آپ اس کو شام اس دعا کا اہتمام کرتے تھے۔ ان کے علاوہ اور بھی اذکار ہیں جنہیں آپ پڑھا کرتے تھے۔ میرے بھائیو، ان ذکر و اذکار کے تعلق سے میں چند اہم اور مختصر نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، ان اذکار کو ویسے ہی پڑھیں جیسے ہمارے نبی نے پڑھا، اس میں اجتماعی طور سے ایک کوئی پڑھائے، امام پڑھائے، فجر کے بعد یا عصر کے بعد باقی لوگ پڑھیں، اجتماعی دن ثابت نہیں ہے، اپنے اپنے طور پر پڑھیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنے آہستہ آواز میں پڑھیں۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ اس کے معنی کو سمجھتے ہوئے ٹھہر کر پڑھیں۔ بہت سارے لوگ ذکر و اذکار کرتے ہیں، صرف وہ انگلیاں چلاتے ہیں، زبان اتنی تیزی کے ساتھ چلتی ہے کہ وہ صحیح طور سے نطق یا لفظ کی ادائیگی نہیں ہو پاتی، بہت تیزی کے ساتھ وہ اذکار کو پڑھتے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ٹھہر ٹھہر کر اس کے معنی کو سمجھتے ہوئے اور معنی کا احساس پیدا کرتے ہوئے پڑھیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ کہیں، اس کے معنی کو سمجھتے ہوئے پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اور اپنے اندر وہ احساس پیدا کریں کہ ہم اللہ کے ذکر اور ذکر مشغول ہیں۔ ایسے میرے بھائی، اس کے لیے کوئی جگہ خاص نہیں ہے، آپ ضروری نہیں مصلی میں بیٹھ کر ہی پڑھیں، چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے، گاڑی چلا رہے ہیں، ڈیوٹی پر ہیں، آفس میں ہیں، کہیں بھی ہیں، آپ چاہے صبح شام کے اذکار پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے جگہ خاص نہیں ہے، اس کے پڑھنے کا جو وقت ہے وہ سورج طلوع ہونے سے پہلے، فجر کے بعد سے لے کر سورج طلوع ہونے سے پہلے صبح کے اذکار ہیں، اور شام کے اذکار عصر کے بعد سے لے کر کے سورج غروب ہونے سے پہلے، یہ صبح شام کے اذکار کا وقت ہے۔ اللہ دعا اللہ ہمیں اس سنت کو زندہ کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میرے بھائیوں، یہ سنت ہمارے معاشرے سے ناپید ہے، مفقود ہے، لوگ غافل ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے کہ صبح شام میں اذکار کرنے ہے، حکمت کی مستحب ہے، واجب تو نہیں ہے، یہ مستحب ہے، سنت ہے، لیکن یاد رکھو کہ یہ پڑھ کے اذکار آپ پڑھیں گے، ہر شر اور تکلیف سے، نظر بد سے، جادو سے اور شیطان سے کیا محفوظ رہیں گے۔
تکالیف سے، بیماریوں سے آپ محفوظ رہیں گے، آفتوں و فتنوں سے آپ محفوظ رہیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے، اجر ہے، ثواب ہے، اللہ کی رضا ہے، جنت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو، گھر والوں کو اور دیگر اپنے ساتھیوں اور دوستوں مسلمانوں کو سکھانا چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق دے، آمین رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔